اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آباد رہیں، خوش رہیں اور خداوند متعال کی حفظ و امان میں رہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ان شہداء کے تذکرے پر اختتام کیا تھا کہ جو شہداء حضرت حبیب کے خاندان میں سے تھے۔ آج ہم قبیلہ بنی اسد کی ایک عظیم شخصیت جن کا نام مسلم بن اوسجہ ہے، ان کے حالات سے شروع کر رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت مسلم بن اوسجہ بنی اسد کی عظیم ترین اور بارز ترین شخصیات میں سے تھے۔ ان کا نام مسلم اور ان کی کنیت مؤرخین نے ابو حجل لکھی ہے، حا جیم لام، اور ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ صحابی رسول تھے۔ آپ کے صحابی ہونے میں کچھ مؤرخین نے اختلاف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ صحابی رسول نہیں ہے، مگر ہمارے مذہب تشیع کی عظیم ترین شخصیت شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب الرجال میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن اوسجہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مسلم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ قاری قرآن تھے، اور محیج الاحزان میں تو یہ جملے موجود ہیں کہ آپ نے کئی دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کو ختم کیا، یعنی آپ پڑھتے تھے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنتے تھے۔ تو یہ حضرت مسلم تھے، ان کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ ان کو قرآن سے کس قدر انس اور پیار تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ امیر المومنین کے مطیع رہے اور جنگ نہروان، صفین اور جمل میں شرکت کی، بلکہ بعض کتب تو یہ بتاتی ہیں وَشَاهِدَ مَعَ عَلِي كُلَّ غَزَوَاتِهِ کہ امیر المومنین کے ساتھ جتنی جنگیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی، ان تمام جنگوں میں حضرت مسلم بن اوسجہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ہم رکاب رہے اور ان جنگوں میں شرکت کی۔ دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، شب زندہ دار تھے، اور اکثر اپنی عبادت مسجد کوفہ میں انجام دیا کرتے تھے۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت مسلم بن اوسجہ کیسی شخصیت تھی، تو سب سے پہلے میں حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی کے جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ انہوں نے اس انداز سے حضرت مسلم بن اوسجہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، انہو کانا رجلاً شریفاً سریاً عابداً قارئاً متنسکاً استشہدا مع الحسین بطف کربلا۔ ناظرین، ابن حجر کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے بھائیوں کے مذہب سے ہے، اور وہ حضرت مسلم بن اوسجہ کے بارے میں کیا تعبیر استعمال کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم بن اوسجہ کان رجلاً، مرد تھا، بہادر تھا، شریفاً، شریف آدمی تھا، اس میں غیر اخلاقی چیزیں، بدماشی نہیں تھی، بلکہ کان رجلاً شریفہ، سریہ،
اور اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، عابدن عبادت گزار تھے، قارئن قرآن مجید کے قاری تھے، متنسکن زاہدانہ طبیعت کے مالک تھے، استشہد مع الحسین بطف کربلا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ابن حجر جس کا تعلق اہل سنت سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ رجل شریف تھے، سردار تھے، عابد تھے، قاری قرآن تھے اور زاہدانہ طبیعت کے مالک تھے۔ یہ اوصاف انہوں نے جناب مسلم بن اوسجع کے بیان کیے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے اور ہم یہ سنتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصیت اور یہ خوبی فقط انہی میں منحصر ہے، وہ خوبی کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خط حضرت حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں لکھا۔ نہیں ناظرین، یہ جو ہے ایک اشتباہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح خط حضرت حبیب ابن مظاہر کو لکھا، اسی طرح مولا حسین علیہ السلام جب کوفہ کی سرزمین پہ پہنچے تھے تو مولا نے ایک خط حضرت مسلم بن اوسجع کو بھی لکھا، جس کے بارے میں یہ تعبیر مورخین نے لکھی ہے، انہو ممن کاتب الحسین من الکوفہ و وفا لہو، کہ مسلم بن اوسجع ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ سے خط لکھا اور حضرت مسلم نے اس خط کی وفاداری کا حق ادا کیا، یعنی یہ کوفہ سے چلے پھر کربلا گئے اور شہید ہوئے۔ تو پس جو ہے یہ جو امام حسین علیہ السلام کی طرف چند اصحاب کو خط لکھے گئے، جیسے حبیب کو لکھا، ویسا خط امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن اوسجع کو بھی لکھا تھا، اور یہ بات اس مطلب پہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجع کی عظمت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک بہت بلند اور عرفہ تھی۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ طبری کو دیکھیں تو تاریخ طبری نے جناب مسلم بن اوسجع کی شجاعت کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجع جنگجو انسان تھے، فارس تھے، گھوڑا سوار تھے، اور شجاعت ان کے جو ہے وجود میں بالکل گھل مل چکی تھی۔ اور 20 ہجری کو حذیفہ یمان یہ قائد تھے اور ان کے ساتھ لشکر تھا، یہ نکلے ہیں ایران کا علاقہ، اس وقت یہ آذربائیجان ایران میں شمار ہوتا تھا، اس علاقے میں یہ نہاون سے جنگ کرنے کے لیے پہنچے۔ اس جنگ کے قائد مسلمانوں کی طرف سے حذیفہ یمان تھے، اور ان میں باقی لشکر کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں حضرت مسلم بن اوسجع نے بھی شرکت فرمائی، اور ان کی شجاعت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جنگ ابھی لشکر مسلمانوں کا منظم ہو رہا تھا، جنگ شروع ہوئی، تو جنگ شروع ہوتے ہی جنگ تو شروع ہو گئی، لشکر ابھی مسلمانوں کا منظم نہیں ہوا تھا، حضرت مسلم بن اوسجع نے آگے بڑھ کے 6 مشرکین کو قتل کیا تھا۔ تو اس سے مورخ طبری نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجع ایک بہادر شخصیت تھی۔ ناظرین، یہ جنگ اپنے اندر بہت ساری معلومات رکھتی ہے، اس جنگ کے بارے میں پڑھنا انسان کو بہت ساری معلومات عطا کرتا ہے، لیکن اگر میں نے آذربائیجان کی جنگ کی تفاصیل کو بیان کرنا شروع کر دیا تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لہذا میں اس گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں کہ اور اس میں یہی نقطہ بیان کرنا تھا کہ حضرت مسلم بن اوسجع شجاع تھے، جنگجو تھے، جنگوں میں شرکت پہلے بھی کر رہے تھے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں بھی تمام جنگوں میں حضرت مسلم بن اوسجع نے شرکت فرمائی۔ اور پھر ہم حضرت مسلم بن اوسجع کا کردار ایک اور وقت میں بھی دیکھتے ہیں
اور وہ وقت وہ ہوتا ہے جب حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کوفہ کی طرف بھیجتے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام اس وقت مکہ میں تھے جب حضرت مسلم کو بھیجا تھا. تو حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت مختار ثقفی کے گھر قیام کیا، اسی طرح روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت مسلم بن اوسجہ کے گھر بھی قیام فرمایا تھا. اور حضرت مسلم جو ہے وہ حضرت مسلم بن اوسجہ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے، حق وفاداری ادا کرتے رہے. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل نے جب جناب مسلم بن اوسجہ کی وفا کو دیکھا، ان کی اطاعت کو دیکھا، ان کی محبت اہل بیت کو دیکھا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت مسلم بن اوسجہ کو وکیل بنایا. کس چیز میں وکیل بنایا؟ کہ آپ جو ہے میری بیعت لوگوں سے لیں اور اسلحہ کو خریدیں، جو لوگ پیسے جمع کروائیں ان پیسوں کو آپ قبض کریں. تو پیسوں کو قبض کرنے کے حوالے سے، اخذ بیعت کے حوالے سے اور اسلحہ خریدنے کے حوالے سے وکیل بنایا حضرت مسلم بن عقیل نے جناب مسلم بن اوسجہ کو. اور ناظرین، ایک اور اپنے صحابی کو بھی، اپنے محب کو، اپنے چاہنے والے کو جناب مسلم بن عقیل نے اسلحہ خریدنے کے حوالے سے، مال قبض کرنے کے حوالے سے وکیل بنایا تھا، اور وہ تھے ابو ثمامہ سیداوی. یہ بھی اسلحہ خریدنے میں وکیل تھے جناب مسلم بن عقیل کے. چونکہ ان دونوں شخصیات کو، ابو ثمامہ سیداوی کو اور حضرت مسلم بن اوسجہ کو، اسلحے کے بارے میں زیادہ معرفت تھی، پہچان تھی کہ کون سا اسلحہ کس قدر بہتر ہے، کس نوعیت کا ہو، کس قسم کا ہو، کیسا ہو، اس بارے میں جو معلومات رکھتے تھے وہ حضرت مسلم بن اوسجہ اور حضرت ابو ثمامہ سیداوی رکھتے تھے. تو اس وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں کو اپنا وکیل بنایا. اب اگر ہم حضرت مسلم بن اوسجہ کی عبادت کو دیکھیں تو ناظرین اس میں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجہ کی عبادت کس قدر تھی. ناظرین، ویسے تو کربلا میں جو بھی موجود تھے ان کا اپنا کردار تھا، وہ اپنے کردار میں، معرفت میں بے مثال تھے، لیکن حضرت مسلم بن اوسجہ کی عبادت بھی بہت نمایاں تھی. اور ناظرین، میں ایک اور نقطہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا جاؤں کہ جب میں نے کتابوں کو دیکھا تو خصوصاً جو ہماری اردو کی کتب ہیں ان کتب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، لیکن اس واقعے کو میں یہ سمجھتا ہوں سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے، اور ہر وہ مومن جو میری گفتگو کو سن رہا ہے اس واقعے کو وہ اپنے صحیفہ دل پہ نقش کر لے اور وہ اس معیار کو دیکھے. اس واقعے کو سننے کے بعد وہ اس بات کو دیکھے کہ میں کتنا محب اہل بیت ہوں، میں کتنا اہل بیت کو چاہنے والا ہوں، میرے کردار سے کس قدر اہل بیت کے کردار کی خوشبو آتی ہے. ناظرین، یہ واقعہ عربی کتابوں میں موجود ہے، اور میں جس کتاب سے لے رہا ہوں موسوعہ تاریخ امام حسین 24 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور میں 16 نمبر جلد سے یہ واقعہ لے رہا ہوں. اور یہ واقعہ ناظرین سننے کے قابل ہے، فقط سننے کے قابل نہیں ہے، یہ واقعہ آپ کے گھر پہ لکھا ہونا چاہیے اور آپ صبح و شام اس واقعے کو دیکھتے رہیں. کیوں؟ چونکہ اس واقعے میں بہت ہی اہم نکات ہیں جن نکات پہ عمل کرنا ضروری ہے اس بات کے لیے تاکہ ہم بھی اہل بیت علیہم السلام کے محب اور مطیع بن سکیں. ناظرین، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تو اس وقت کچھ عرصہ رہنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد ملعون بھی کوفے میں پہنچ گیا.
لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کچھ عرصے بعد اپنی زندگی کو انہوں نے مخفی کر لیا تھا، خواص کو معلوم تھا، عمومی طور پہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو عبید اللہ ابن زیاد ہے، اس کا ایک شامی غلام تھا، اس نے اپنے شامی غلام کو، جس کا نام معقل تھا، اس نے اپنی شامی غلام کو 3000 درہم دیے، کہا کہ یہ آپ بہانہ بنائیں، علی کے چاہنے والے کو تلاش کریں اور آپ کہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے 3000 درہم حضرت مسلم بن عقیل تک پہنچاؤں۔ تو اس طریقے سے پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہیں۔ اب ناظرین، یہ پلان تھا، اور اب اس شامی غلام نے، ابن زیاد کے غلام نے امام حسین علیہ السلام کے شیعہ کو، امیر المؤمنین کے شیعہ کو تلاش کرنا تھا۔ اب یہ تلاش کرنے کے لیے کہاں پہ جاتا ہے؟ یہ واقعہ اس طرح سے چلا، اور پھر جب یہ تلاش کرنے کے لیے چلا تو کہاں چلا، یہ اب اس واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خافیہ علی عبید اللہ ابن زیاد موضع مسلم بن عقیل، عبید اللہ ابن زیاد ملعون پر حضرت مسلم کا مکان مخفی تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں۔ فقال لمولا لہو من اہل الشام، اہل شام میں سے ایک اس کا غلام تھا جس کا نام معقل تھا، اس نے اس کو بلایا، کہا میرے قریب آؤ۔ وَنَعْوَلَهُ 3000 درہم فی کیسن، ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں اس کو 30,000 درہم دیے اور کہا خذ ھذا المال، کہ اس مال کو آپ لیں، وانطلق، اور چلے جاؤ، فالتمس مسلم بن عقیل، اور حضرت مسلم بن عقیل کو آپ تلاش کریں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل تو اس کو تب ملتے جب حضرت مسلم کا کوئی چاہنے والا کوفہ میں ملتا جس کا رابطہ تھا حضرت مسلم بن عقیل سے، پہلے یہ اس کو تلاش کرتا تو تب یہ حضرت مسلم تک پہنچ سکتا تھا۔ تو پس اب یہ حضرت مسلم کے چاہنے والے کو، علی کے شیعہ کو، مولا امام حسین علیہ السلام کے شیعہ کو تلاش کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ مجھے حسین کا شیعہ کہاں پہ ملے گا۔ فانطلق الرجل حتی دخل المسجد۔ ناظرین کرام، یہ امیر المومنین کے شیعوں کو تلاش کرنے کے لیے مسجد میں آیا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب واقعہ کربلا کے رونما ہونے میں چند مہینے باقی تھے، اس وقت کیا معروف تھا کہ علی کے شیعوں کو اگر تلاش کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام کے اطاعت گزاروں کو تلاش کرنا ہے، تو وہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ وہ آپ کو مسجد میں ملیں گے۔ ناظرین، یہ اس وقت کا دشمن یہ سمجھتا تھا، یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی، ڈھکی ہوئی نہیں تھی، دشمنوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر علی کے شیعوں کو تلاش کرنا ہے تو وہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے۔ اسی وجہ سے ابن زیاد جو کوفہ کا والی تھا اس وقت، وہ اس کا جب غلام علی کے شیعوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے ناظرین، آگے سننے، آگے والے جملے اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ مسجد اعظم، یعنی یہ جو مسجد کوفہ ہے، 4 کلومیٹر بھی ہم سے دور نہیں ہے یہ مسجد کوفہ۔ اس مسجد کوفہ میں یہ گیا، وجعل لا یدری کیف یتعطل الامر۔ اب یہ جب مسجد میں داخل ہوا تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کیسے مسجد میں علی کے شیعہ کو، علی کو محب کو تلاش کروں۔ تو اب کیا ہوا، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو مسلسل اور کثرت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ثم انہ نظر الی رجل یکثر الصلاۃ الی ساریۃ من سوار المسجد۔ مسجد کوفہ میں اس وقت ستون تھے، اور یہ لکڑی کے ستون بنے ہوئے تھے اس وقت۔ ان ستونوں میں سے ایک ستون کے پاس ایک شخص ہے جو کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اس نے باقی لوگوں کو چھوڑ دیا، اس آدمی کے پاس آیا جو کثرت کے ساتھ نماز کو
پڑھ رہا تھا۔ فقال فی نفسہ، ناظرین یہ دشمن کے جملے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن زیاد ملعون کا جاسوس یہ کہہ رہا ہے، اپنے دل میں کہہ رہا ہے، ان ہؤلاء الشیعۃ یکثرون الصلاۃ واحسب ھذا منہم۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو علی کے شیعہ ہیں، جو حسین کے شیعہ ہیں، وہ نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، اور یہ آدمی جو ستون کے پاس کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں یہی علی کے شیعوں میں سے ہے۔ ناظرین یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے کہ اس وقت علی کے شیعوں کی پہچان یہ تھی کہ وہ مسجد میں کثرت سے نماز پڑھتے تھے، اور ابن زیاد ملعون کے جاسوس نے علی کے شیعہ کو پہچاننے کا کیا طریقہ ڈھونڈا کہ جو مسجد میں کثرت سے نماز پڑھ رہا ہوگا وہی علی کا شیعہ ہوگا۔ اور آج یہ غربت ہے ہماری کہ مسجدوں میں تو کیا گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین کے شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے شیعہ کی علامت نہیں ہے، جو کہ اس زمانے میں امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کے شیعہ کی علامت تھی۔ اور پھر ناظرین آگے کیا ہوتا ہے؟ فجالس الرجل، اب یہ جو ہے حضرت مسلم بن اوسجع کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، حتیٰ اذا انفتل من صلاتہ، جب حضرت مسلم بن اوسجع نے نماز کو ختم کیا تو یہ جو شامی جاسوس تھا ابن زیاد ملعون کا، یہ قریب ہوا حضرت مسلم بن اوسجع کے اور کہا جعلت فداک، حضرت مسلم بن اوسجع کو کہتا ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو، میں شام سے آیا ہوں، ایک قبیلے کا نام بتایا کہ میرا تعلق اس قبیلے سے ہے، وقد انعم اللہ علیہ بحب اہل بیت رسول اللہ وحب من احبہم، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ مجھے ولایت آل محمد سے، محبت اہل بیت سے منور کیا ہے، اور مجھے ان کی محبت سے بھی منور کیا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت کا دشمن یہ سمجھتا تھا کہ جو علی کے شیعہ ہیں وہ فقط امیر المومنین سے محبت نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جو امیر المومنین کا چاہنے والا ہو، شیعہ امیر المومنین کے چاہنے والے اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے، جو امیر المومنین کو چاہنے والے ہیں وہ آج ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں، وہی لڑ رہے ہیں۔ یہ پیغام نہیں ہے، یہ سیرت معصومین نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی محبت کرے اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرے۔ یہ ہے سیرت اہل بیت، یہ ہے سبق اہل بیت، یہ ہے تعلیمات اہل بیت۔ تو اب یہ جاسوس کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ رقم ہے، تو میں نے سنا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں، میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ حضرت مسلم بن اوسجع کو کہتا ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں، لأوصل ھذا المال الیہ، تاکہ یہ مال، یہ رقم میں ان تک پہنچا دوں۔ اب حضرت مسلم بن اوسجع نے، چونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں محب اہل بیت ہوں، چاہنے والا ہوں، تو اب حضرت مسلم بن اوسجع نے اس سے سوال کیا، وَكَيْفَ قَصَدْتَنِي بِالسُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِي مِمَّنْ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ، کہا مجھے یہ تو بتاؤ مسجد میں اور لوگ بھی تھے، تو تم نے مجھے دیکھ کے کیسے پہچان لیا کہ میں علی والا ہوں، میں حسینی ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، باقیوں کو چھوڑ کے تم میری طرف کیوں آ گئے؟ اب جملہ سننا، یہ شامی جاسوس کہتا ہے لِأَنِّي رَأَيْتُ عَلَيْكَ سِیمَاءَ الْخَيْرِ فَرَجَوْتُ أَن تَكُونَ مِمَّن يَتَوَلَّى أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ، کہتا ہے میں نے آپ کے چہرے پر نیک لوگوں کی علامتوں کو دیکھا ہے، اور مجھے یہ امید لگ گئی کہ آپ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ با الفاظ دیگر اگر میں الفاظ بدلوں
تو وہ شامی یہ کہہ رہا تھا، اے مسلم بن اوسجا، آپ کے کردار کی خوشبو مجھے بتا رہی تھی کہ تم حسینی ہو، تم امیر المومنین کے چاہنے والے ہو۔ اس کردار کی وجہ سے میں تمہاری طرف آیا اور میں نے پہچانا کہ تم حسینی ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی تھوڑی دیر میں کون سا کردار دیکھا تھا جس کی وجہ سے یہ پہچان گیا کہ یہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، یہ حسینی ہے؟ ناظرین، اس نے اس دیر میں جو دیکھا تھا وہ حضرت مسلم بن اوسجا کی نماز کو دیکھا تھا، اور یقیناً نماز تو اور بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ میرا دل کہتا ہے حضرت مسلم بن اوسجا اس طرح کی نماز پڑھ رہے تھے جیسی نماز، جس طرح نماز پڑھنے کا معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ ان کی نماز میں وہ خضوع و خشوع، وہ گریہ، وہ عبادات، اور وہ عبادات میں وہ ادا جو امیر المومنین چاہتے تھے۔ یقیناً ان چیزوں کو دیکھ کے وہ سمجھا ہوگا کہ یہ امیر المومنین کے چاہنے والے کی نماز ایسے ہوتی ہے، اور یہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگرچہ یہ جاسوس تھا، پھر بعد میں اور واقعات ہوئے، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت مسلم بن اوسجا ان افراد میں سے تھے جن کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، بلکہ لوگ خود بخود پہچان جاتے تھے کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ اور آج ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ اگر میں آج آپ کی خدمت میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے کردار، واقعات اور تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے کردار سے سیکھیں۔ اور آج کے پروگرام کا سب سے بڑا میسج یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہوں، بلکہ ہمارا کردار چیخ چیخ کر گواہی دے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ ناظرین، آگے کیا ہوا اور حضرت مسلم بن اوسجا کی زندگی کے حالات کیا تھے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ